السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں روحانی علم نقشبند چینل۔ محمد رسول اللہ نقشبندی حاضر خدمت ہوں۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کے روزے بہترین جا رہے ہوں گے۔ تو آج میں آپ کو عمل بتاؤں گا۔ عمل بتانے سے پہلے گزارش بھی کروں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تشریف لائے ہیں تو آپ ضروری ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں۔ اس طرح ہماری نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ریسیو ہوگی۔ اور عمل جو ہم آج آپ کو بتائیں گے، عمل کچھ اس طرح ہے، یعنی آپ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ سامنے والا میرے بارے میں کیا سوچتا ہے، اس کے دل میں میرے لیے کیا خیالات ہیں، یا پھر آپ کی کوئی چیز چوری ہو گئی ہے، آپ چاہ رہے ہیں کہ میں اس کو دیکھوں اور اس کو ملنے کی امید ہے یا نہیں ہے، وہ ملے گا تو کس طرح ملے گا۔ تو اس طرح کے معاملات، یا آپ کا کوئی شخص گم ہو گیا ہے یا گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے، یا کوئی شخص آپ سے پہلے رابطے میں تھا اب اس نے رابطہ چھوڑ دیا، تو اس کی وجہ کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس عمل سے جو ہے وہ کی جا سکتی ہیں، اور الف سے لے کر یا تک جو معاملات ہیں وہ آپ کو کلیئر کر کے دکھائے بھی جائیں گے اور بتائے بھی جائیں گے اس کا حل کیا ہے۔ اور اگر اس عمل کا کوئی حل نہیں ہوگا اور اس عمل کے بارے میں آپ کو بتانا جو آپ چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں اگر آپ کو بتانا مناسب نہیں ہوگا، آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوگا، تو اس چیز کے بارے میں آپ کو آگاہ نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ سورۃ فاتحہ الحمد شریف کی جو الحمد شریف کا یہ عمل ہے، تو میں اس عمل کا عامل بھی ہوں، چونکہ سورہ فاتحہ کا میں عامل ہوں۔ تو اگر آپ بھی سورہ فاتحہ کے عامل ہیں تو پھر تو آپ کو بآسانی ہر چیز جو ہے وہ نظر آئے گا۔ لیکن اگر آپ سورہ فاتحہ کے عامل نہیں بھی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر بھی آپ کے لیے جو مسائل ہیں وہ سارے کلیئر کیے جائیں گے، اور جو آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کو دکھایا جائے گا۔ تو سورۃ فاتحہ کا جو چلہ ہے وہ ہم نے بتایا ہوا ہے، اگر آپ دیکھیں لائیو ہم آئے تھے اس میں بتایا تھا، سورۃ فاتحہ کے نقش کے استعمال کا بھی بتایا تھا اور اس کا طریقہ کار۔ ایک تو مشکلات کو حل کرنے کے لیے بھی سورہ فاتحہ کا جو عمل ہے وہ ہفتہ در ہفتہ 5 ہفتہ یا 7 ہفتہ پڑھا جاتا ہے، تو وہ بھی میں کبھی عرض کر دوں گا، بہترین ہے۔ دوسری جگہ آپ جاتے ہیں اور یہاں سے اگر آپ تعاون کریں گے اور یہاں سے عمل اٹھائیں گے تو میں آپ کو کہتا ہوں انشاءاللہ کہ میں اتنا تکبر نہیں کرتا اپنے اعمال پر، لیکن آپ کو بتا دوں گا کہ انشاءاللہ جو آپ عمل کریں گے اس میں ضرور تاثیر پیدا ہوگی اور آپ اپنے منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ تو یہ سورۃ فاتحہ کا عمل ہے۔ عشاء نماز کے بعد آپ نے 2 رکعت اللہ پاک کی رضا کے لیے پڑھنی ہے۔ اچھا، یہ عمل تب کرنا ہے جب آپ فارغ ہو جائیں ہر کام سے، یعنی اب آپ نے ارادہ کرنا ہے کہ میں نے سو جانا ہے، سارے کام نپٹا لیے، تو پھر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ پہلے اگر آپ 2 رکعت نفل پڑھیں گے اور عمل کریں گے، سوئیں گے نہیں، مسائل ہوں گے، جاگیں گے، تو پھر یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ تو آپ تمام کام سے فارغ ہو جائیں عشاء نماز کے بعد، پھر آپ نے 2 رکعت نفل اللہ کی رضا کے لیے آپ نے پڑھنے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے اول آخر 7 مرتبہ جو ہے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور درمیان میں آپ نے 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اس طرح آپ نے پڑھنا ہے۔ میم جو ہے بسم اللہ شریف کی آخری میم الرحیم کی، اس میں اپنے لام کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین 41 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دعا کرنا ہے، یا اللہ اپنے فضل سے دکھا فلاں چیز مجھے کس طرح ملے گی، اپنے فضل سے مجھے دکھا کہ یہ چیز مجھے ملے گی تو کس طرح ملے گی۔ آپ نے دعا کے الفاظ اس طرح کرنے ہیں کہ یا اللہ اپنے فضل سے دکھا۔ تو یہ جو کتاب ہے میں اکثر جس کو لے کے بیٹھا ہوا ہوتا ہوں اس کے اندر بتایا کہ آپ نے اس طرح کہنا ہے کہ یا اللہ اپنے فضل سے دکھا۔ تو اس طرح کر کے پھر آگے جو آپ نے دیکھنا ہے، جس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو پھر وہ اب آپ نے سیدھی کروٹ لیٹ جانا ہے، اور بستر بھی پاک ہونا چاہیے، جگہ بھی پاک ہو، آپ بھی پاک ہوں، آپ کے کپڑے بھی پاک ہوں، باوضو عمل کریں۔ یہ عمل آپ کم از کم 7 دن تک کر سکتے ہیں۔ پہلی رات آپ کو ساری چیزیں جو ہے وہ دکھائی جائیں گی، اگر نہ دکھے یا آپ بھول جائیں تو پھر آپ دوسرے دن، تیسرے دن اس طرح 7 یوم کر سکتے ہیں۔ 7 یوم میں اگر آپ کو پتہ نہ چلے کہ آپ کو کچھ عمل نہیں دیا جا رہا ہے
تو پھر آپ سمجھ جائیں گے اس کے بارے میں آپ کو بتایا نہیں جا رہا ہے اس لیے کہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو معاملات ہیں آپ کو سارے بتائے جائیں گے اور دکھائے بھی جائیں گے، اور جو چیز کہاں ہے، کہاں لے گیا، چور ہے تو وہ چور کہاں لے گیا، اس نے چوری کیا ہے تو وہ چوری کا سامان کہاں رکھا ہوا ہے، یا پیسے تھے کہاں خرچ کیے، یہ سب کچھ آپ کو بتایا جائے گا۔ اگر آپ دوسرے دن جا کر اس سے کہیں گے تو وہ سمجھے گا یار اس کو کیسے پتہ چلا، ایسے وہ محسوس کرے گا گویا یہ میرے ساتھ تھا۔ تو یہ اس طرح کا ایک عمل ہے، اس میں آپ یہ بھی معلوم کر سکتے ہیں فلاں شخص میرے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے، یا میرے بارے میں اس کی نیت کیا ہے، میری اہمیت اس کے دل میں کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں، بس جائز حد تک کیجیے گا، ناجائز حد تک آپ نے اس سے کام نہیں لینا ہے۔ تو یہ آج کا عمل اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں تاکہ لوگ جو ہے اس سے زیادہ مستفید ہو سکیں، اور ایک پیارا سا آپ نے کمنٹس کر دینا ہے۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اہل و عیال کا خوب سارا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔